أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم. سورہ ہود کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 83۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، جیسا کل کی آیت پہ تلاوت کیا گیا کہ قوم لوط پر کنکر کے پتھر برسائے گئے اور ان کی زمین کو پلٹ دیا گیا۔ جو پتھر تھے جو کنکر اوپر برسائے گئے تھے وہ نشان کیے ہوئے تھے اللہ کی جانب سے، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہ تھے۔ ان کنکر کے پتھروں کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسومۃ عند ربک، جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ ان پتھروں پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے، الگ تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان پر سرخ یعنی لال خطوط تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسر صدیق کا قول ہے کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفار قریش کو ڈرایا گیا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر آپ کی قوم کے ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حضرت قتادہ اور حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس امت کے ظالموں سے وہ پتھر کچھ دور نہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو ان پتھروں سے نہیں بچائے گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ بستیاں جن میں یہ واقعہ رونما ہوا کفار مکہ سے دور نہیں ہے، کیونکہ وہ بستیاں ملک شام میں تھی اور شام مکہ سے قریب ہے۔ اس رکوع میں چونکہ بدفعلی یعنی لواطت کا بیان ہوا ہے، لہٰذا اس کی مذمت میں کچھ احادیث ہے کہ بدفعلی یعنی لواطت کبیرہ گناہوں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایسا شخص مستحق لعنت ہے اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے رب نے بنائی ہیں بلکہ تم حد سے بڑے ہوئے ہو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر قوم لوط کے عمل سے عمل کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ
ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو کسی مرد یا عورت کے پچھلے مقام میں بدی کرے۔ شریعت مطہرہ میں لواطت یعنی بدفعلی کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے یا اونچی جگہ سے اوندھا کر کے گرایا جائے اور اس پر پتھر برسائے جائے یا اسے قید میں رکھا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا توبہ کر کے یا چند بار ایسا کیا ہو تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے۔ اس مسئلے کو اس طرح بھی ذکر کیا گیا، اغلام یعنی پیچھے کے مقام میں بدی کی تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دے یا اونچی جگہ سے اسے اوندھا کر کے گرائے اور اس پر پتھر برسائے یا اسے قید میں رکھے یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا توبہ کرے یا چند بار ایسا کیا ہو تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے۔ الغرض یہ فعل نہایت خبیث ہے بلکہ زنا سے بھی بدتر ہے، اسی وجہ سے اس میں حد نہیں کہ بعضوں کے نزدیک حد قائم کرنے سے اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا برا ہے کہ جب تک توبہ خالصہ نہ ہو اس میں پاکی نہ ہوگی، اور اغلام کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ یہی مذہب جمہور کا ہے کہ یاد رہے کہ سزاؤں کا نفاذ کا اختیار صرف حاکم اسلام کو ہے۔ صدق اللہ العظیم۔